وہ کافی دیر کے بعد اٹھی تو سر ابھی بھی چکرا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے ہوش سے بیگانہ ہوئے کتنا وقت ہو چکا تھا، لیکن اسے یہ یقین تھا کہ وہ کافی دیر سے یہاں موجود ہے اور کافی دیر تک وہ اپنے ارد گرد دیکھتی منظر کو کھوجتی رہی، لیکن اسے ابھی تک پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اندھیرے کمرے میں بیڈ پر دراز وجود اسی کا تھا، سر پر بندھی ہوئی پٹی، درد میں لپٹا ہوا وجود، اور وہ کافی دیر خود کو ہی پہچانتی رہی، اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنی ہی پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکال کر دیکھنا چاہا، لیکن اگلے ہی پل وہ حیرت کا شدید جھٹکا کھا کر خود کو دیکھنے لگی۔ اس کے جسم پر موجود لباس اس کا نہیں تھا۔ یونی جاتے ہوئے اس نے جینز اور شرٹ کا انتخاب کیا تھا، لیکن اس وقت وہ ایک لوز سے ٹراؤزر شرٹ میں موجود تھی۔ اس کا بیگ بھی وہاں پر موجود نہ تھا، جبکہ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ دل تھا کہ بے ترتیب دھڑکن کے ساتھ اس کے سینے میں انتشار پیدا کر رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ایک بار پھر تسلی کرنی چاہی، اور یہ حقیقت تھی کہ اس کے جسم پر موجود شرٹ اس کی نہ تھی اور نہ ہی وہ ڈھیلا ڈھالا ٹراؤزر اسی کا تھا۔ اگلے ہی پل اسے احساس ہوا کہ وہ کمرے میں اکیلی نہیں۔ اندھیرے کی وجہ سے کچھ بھی واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن قریب سے آتی ہوئی بھاری سانسوں نے اسے اب متوجہ کیا، اور وہ اپنے وجود کی بکھری ہوئی حالت سے نظریں ہٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ اس وقت اس کے ہاتھ مسلسل کپ کپا رہے تھے، اور کسی انجان شخص کے ساتھ انجان جگہ پر ہونا، اور پھر آپ کے جسم پر آپ کا لباس بھی نہ ہو، ایک لڑکی کے لیے کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ یقیناً موت کے برابر۔ اس کا دل تھا کہ بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ قریب سے آتی ہوئی آوازیں کس کی ہیں۔ کسی کی بھاری سانسوں کی آواز سے یہی معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی گہری نیند سو رہا ہے۔ اس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر وہ اس کی نظروں سے بچ سکتی تھی، اسی لیے ابھی تک وہ اندھیرے میں ہی خود کو تسلی سے دیکھ رہی تھی، اور پھر اگلے ہی پل اس نے گھٹنوں پر سر رکھ لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کس نے اس کے لباس کو ہاتھ لگایا۔ اس کے جسم کی رعنائیوں کو کون اتنی توجہ سے دیکھ چکا تھا، اور پھر اسے اتنا حق بھی مل گیا کہ اس نے آگے بڑھ کر نہ صرف اس کا لباس تبدیل کیا، بلکہ اسے ایک نئے روپ میں اپنے کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور دل تکلیف کی شدت سے کپ کپا اٹھا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی میں کبھی کوئی ایسا حادثہ بھی ہوگا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئی انگلیوں کو سائڈ ٹیبل پر مارنا شروع کر دیا، اور پھر لیمپ کے بٹن کو آن کرتے ہوئے اس نے آہستگی سے پلٹ کر دیکھا، جبکہ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حواس باختہ رہ گئی۔ جلدی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھے وہ آنکھیں پھاڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے خیال میں شاید گہری نیند میں تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ حقیقت یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا کپ کپاتا ہوا جسم ایک بار پھر سے کپ کپا اٹھا۔ وہ دلہن بنی اس وقت اس شخص کے پہلو میں موجود تھی، جس کے بارے میں اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا، جبکہ مقابل کے چہرے پر خوشی دیدنی تھی۔ وہ حیرت بھری نظروں سے اپنے پہلو میں موجود اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جسے وہ بچپن سے سپنوں میں دیکھتا چلا آیا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی وہ اس کی بیوی کے روپ میں اس کے قریب بیٹھی ہوگی۔ اس وقت تک اس کے دل کی جو حالت تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اسے کوئی دھواں دھار عشق ہو چکا تھا، لیکن نظروں کو پسند آ جانے والے شخص پر اگر خدا حق سے نواز دے تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور یہی معاملہ اس کے ساتھ بھی تھا۔ لیکن اس وقت اس لڑکی کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہ تھا۔ اس کے دل کی کیفیت ایک عجیب سی حالت بیان کر رہی تھی کہ وہ اس شخص سے ذرا برابر خوش نہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ان کا نکاح ہوا تھا، اور یہ بات صرف نکاح تک محدود تھی کیونکہ ابھی رخصتی ہونا قرار نہیں پائی تھی، لیکن اس کے باوجود اس لڑکی کو اس شخص سے کوئی رشتہ ہی نہ رکھنا تھا، اور اب ایک حد سے تجاوز کرتے ہوئے وہ اس کے نام کی حقدار ہو چکی تھی، اور یہ بات بھی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ اچھی خاصی پرسنالٹی رکھنے والا حسین و جمیل مرد کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا، لیکن اس لڑکی کا نہیں جو ابھی اس پر سارے اختیارات حاصل کیے بیٹھی تھی۔ اس نے نکاح نامے پر جس طرح دستخط کیے تھے صرف وہی جانتی تھی، اور اس کا دل اس وقت بھی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگتے ہوئے اس کی نظروں سے دور ہو جائے، جبکہ وہ میٹھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی نظروں سے ہی اس کا صدقہ اتار رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے قریب کھڑی ماں کو اشارہ کیا اور اس کے کان میں کہا کہ وہ بری طرح تھک چکی ہے، اسے اندر لے جایا جائے، اور یہ بھی صرف ایک چال تھی اس شخص سے فرار حاصل کرنے کی۔ جبکہ زبیدہ بیگم نے
اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے بظاہر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ ابھی لوگ دلہا دلہن کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، سلامی ہوگی اور اس کے بعد تمہیں اپنے کمرے میں پہنچا دیا جائے گا۔ ابھی کوئی تماشا مت کرو پلیز۔ بظاہر تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس بات میں کتنی وارننگ چھپی ہوئی ہے، سو اسے بادل ناخواستہ خاموشی اختیار کرنا پڑی، جبکہ مقابل نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اس کی مکروتی انگلیوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ حقیقت میں بددل ہو کر رہ گئی۔ دل چاہا تھا کہ وہ کھینچ کر اس شخص کے منہ پر ایک تھپڑ لگا دے، لیکن یہ چاہ کر بھی وہ نہیں کر سکتی تھی، اور اس کے حوالے سے یہ بے بسی کی آخری حد تھی جہاں اس کی ماں نے اسے پہنچا دیا تھا۔ اس کی نازک اور مخروطی انگلیوں میں ہیرے کی جگمگاتی ہوئی انگوٹھی پہنانے کے بعد وہ کافی دیر اس کی خوبصورت نازک ہاتھوں کو دیکھتا رہا، اور پھر آگے بڑھ کر اپنے لب اس کے ہاتھوں پر ٹکا دیے۔ وہ عجیب نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو شدت ضبط سے مکمل طور پر سرخ ہو چکا تھا۔ اس وقت لوگوں کے درمیان اس شخص کی یہ حرکت دیکھتے ہوئے بھی اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی، لیکن اس کے دل کی جو حالت تھی وہ اس کے قریب بھی بیٹھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اس نے متاثر ہوتی ہوئی نظروں سے انگوٹھی کی طرف دیکھا، جو حقیقت میں بے حد حسین تھی۔ اگر یہ اس شخص کی خواہش تھی تو قابل اطاعت تھی۔ کیسی لگی آپ کو؟ خوبصورت ہے؟ اسے انگوٹھی کی طرف چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا ہوا پا کر بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا، اور اس نے اس کی بات کا جواب دینا بھی ضروری نہ سمجھا تھا۔ مقابل چہرے پر ایک سیاہ سایہ لہرا گیا، لیکن پھر ضبط کرتے ہوئے وہ سامنے مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عمومی طور پر اس وقت دلہن کے جذبات مختلف ہوتے ہیں۔ ایک لڑکی اپنا سب کچھ کسی شخص کے حوالے کرنے کے بعد احساسات سے گزر سکتی ہے۔ وہ اچھی طرح سمجھ سکتا تھا، اسی لیے ابھی وہ اس پر کوئی بھی برڈن نہیں دینا چاہتا تھا، سو خاموشی اختیار کرتے ہوئے باقی دیر وہ اسے نظر انداز کیے بیٹھا رہا۔ لیکن چاہنے کے باوجود اپنی دھڑکنوں پر کنٹرول کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ محبت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہماری آنکھوں کو اچھا لگنے والا شخص ہمارے دل میں آہستگی سے کب سرایت کر جاتا ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ پھر ہم آہستہ آہستہ اس کی جانب راغب ہوتے چلے جاتے ہیں اور اسے اپنی دعاؤں میں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارا بس نہیں چلتا کہ وہ شخص ہماری آنکھوں کے سامنے رہے، اور پھر جب ہم اسے پا لیتے ہیں تو پھر شکر خداوندی کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور تب آغاز ہوتا ہے ہماری محبت کی گہرائیوں کا۔ لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ مقابل ہمارے لیے کیا تاثرات رکھتا ہے، یا پھر کبھی کبھی ہم جان بوجھ کر انجان بننے کی کوشش کر کے صرف اپنے دل کو چھوٹی تسلیوں اور دلاسوں میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اور ایسا ہی جبران کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہوئے وہ خود کو اس رشتے کی جانب مکمل راغب کیے بیٹھا تھا، جو رشتہ زرناب کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا۔ بالآخر کافی دیر کے بعد اسے وہاں سے فرار مل چکی تھی، اور یہی اس کے لیے بہت تھا۔ جلدی سے اپنے لباس کو سمیٹتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ وہ دیر تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ یہ ہے آپ کی حیثیت امی؟ زبیدہ بیگم کو دیکھتے ہوئے وہ چیخ پڑا۔ اس نے باہر موجود مہمانوں کا بھی خیال نہ کیا تھا، جبکہ زبیدہ بیگم نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرو زرناب، اس وقت یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور ویسے بھی جبران بہت اچھا لڑکا ہے۔ اگر تمہارا اس کے ساتھ رشتہ ہو چکا ہے تو یہ تمہاری خوش نصیبی ہے۔ اس طرح تمہیں اپنے باپ کی جائیداد بھی مل سکتی ہے، اور تم جانتی ہو کہ یہ میری کتنی مشکلات کو حل کر سکتی ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے وقت۔ آپ اپنے دل میں یہ لالچ لیے بیٹھی ہیں، جبکہ آپ جانتی ہیں کہ میں اس لڑکے کو ذرا برابر پسند نہیں کرتی۔ وہ ہر بدتمیزی کی حد پار کرتے ہوئے اس شخص کے خلاف بول رہی تھی، جو شخص اس پر جان مارتا تھا، اور اس وقت وہ بطور نکاح اس کا شوہر بن چکا تھا۔ میں ایک پل بھی یہاں نہیں رہوں گی، ایک پل کے لیے بھی نہیں، اور نہ ہی اس رشتے کو نبھاؤں گی۔ جان لیجیے گا آپ۔ اور زبیدہ بیگم نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے، جب چاہے اس رشتے سے فرار حاصل کر سکتی ہو، لیکن تب تک تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، جب تک کہ میں اپنی مشکلات حل نہیں کر لیتی۔ میں تمہارے ذریعے تمہارے باپ کی جائیداد تک پہنچنا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد تمہاری ساری مشکلات کو حل کر دینا چاہتی ہوں۔ وہ چاپلوسی کی ہر حد پار کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو غلط راہ پر لے نکلی تھی۔ بعض اوقات بیٹیوں کو غلط راہ پر لے جانے والی سب سے اہم عورت اس کی ماں ہوتی ہے۔ ایک ماں کو اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ اسے اپنی بیٹی کی پرورش کن حدوں میں رہ کر کرنی چاہیے۔ جب ماں حد پار کرتی ہے تو پھر بیٹی باغی بن جاتی ہے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔
اس کی ماں نے اسے حد سے زیادہ مغرور بنا دیا تھا۔ یہ آپ کے لیے اہمیت رکھتے ہوں گے، یہ رشتے میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے امی، اور ویسے بھی میں نفرت کرتی ہوں ان ددیالے رشتے داروں سے، اور خاص طور پر اس شخص سے جو کہیں سے مرد کھلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ اس شخص کو صرف اس بات پر طنز کا نشانہ بنا رہی تھی کہ وہ اس کے سامنے مردوں جیسا روب اختیار نہیں کرتا تھا، یا پھر ابھی تک وہ اس کے روب سے واقف ہی نہ تھی۔ یہاں آئے ہوئے اسے ابھی صرف 1 ہفتہ ہی ہوا تھا۔ اس کی ماں نے ہی کہا تھا کہ اسے تایا جان کی طرف جانا چاہیے اور اپنا حق ظاہر کرتے ہوئے ان کی حویلی میں رہنا چاہیے، یہ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور ماں کی بات مان کر وہ ان کے ساتھ حویلی تک آ گئی۔ حویلی کے لوگ اسے دیکھ کر بے پناہ خوش ہوئے، خصوصی طور پر اس کے تایا جان، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سر پر ایک اور مصیبت مسلط ہو جائے گی۔ اگلے ہی دنوں میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اسے جبران کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں، جو کہ ایک عرصے سے ان کی خواہش تھی، لیکن اپنی بھابھی کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ بات نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کبھی بھی اس بات پر قائل نہیں ہوں گی۔ اور حیرت انگیز طور پر ان کی بھابھی نے اقرار کر لیا۔ 1 ہی ہفتے کے اندر اندر ساری تیاریاں مکمل ہو گئی۔ وہ انکار نہیں کر پائی۔ اپنی ماں کے سامنے تو وہ ہر وقت انکار ہی کرتی رہی، لیکن جمشید صاحب کے سامنے اس نے اقرار کر لیا، اور بالآخر اسے جبران کی منقوہ بنا دیا گیا، اور یہ اس کے لیے کسی ستم سے کم نہ تھا۔ وہ رات اس نے جیسے تیسے گزاری، لیکن اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ یہاں سے چلی جائے گی، جبکہ اس پر حق ظاہر کرنے کے لیے وہ شخص حد سے زیادہ بےتاب تھا۔ محبت بھرا تحفہ اسے دیتے ہوئے اقرار کرنا چاہتا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے اور اسے بیوی کے روپ میں دیکھ کر بے پناہ خوش ہے۔ وہ رات اس نے مسلسل اس کے بارے میں سوچتے ہوئے گزار دی۔ ان کی دنیا میں اسے جتنی فوقیت حاصل تھی، محبت کی دنیا میں وہ اتنا ہی عجیب ثابت ہوا، اور اس کی فطرت یہ تھی کہ کسی بھی لڑکی کے سامنے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اقرار نہیں کر پاتا تھا۔ کسی بھی لڑکی سے آج تک اسے اس قدر دلی لگاؤ نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی لڑکیوں سے کوئی رشتہ رکھ پانا اس کی پرسنالٹی کا حصہ تھا۔ کسی لڑکی کے پیچھے بے قرار ہو کر بھاگنا، اسے اپنی محبت کا یقین دلانا، اس پر پیسے ضائع کرنا اور وقت گزاری کے لیے انہیں استعمال کرنا، وہ مردانگی تصور نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہمیشہ مردوں میں ہی رہا، اور یہی بات تھی کہ اس وقت ارناب کے سامنے آنا بھی اسے کسی جنگ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد وہ ایک بار اس کے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت وہ سو رہی تھی اور حویلی آ تو گئی تھی وہ، لیکن حویلی کے اصول اور طریقے اپنانا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے بھی وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے لیے خوبصورت سا گفٹ لے کر وہ جیسے ہی اس کے کمرے میں دروازے پر پہنچا، ایک بار اس نے اپنے حلیے کو دیکھا تھا، اور اس وقت وہ عام سی شرٹ اور ٹراؤزر میں بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا، جب وہ بیڈ پر اونڈے منہ اپنے بال بکھرائے سو رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ وہ ابھی تک سو رہی ہے، اور آج وہ اسے خود جگانا چاہتا تھا۔ آہستگی سے وہ اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ اس کی زلفوں کو چھیڑنے لگا، جو اس کے شانوں پر بھی بکھری ہوئی اسے بے حد خوبصورت بنا رہی تھی۔ پنک پنک سی لڑکی اسے بہت اپنی اپنی سی لگی۔ وہ اس پر مکمل حق رکھتا تھا۔ نرمی سے جھک کر اس نے اس کا چہرہ سیدھا کیا اور آہستگی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، جبکہ اس کے پرشدت لمس پر وہ کسمس آتے ہوئے آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی، اور پھر اگلے ہی پل اپنے ذہن کو بیدار ہوتے ہی وہ اچھل کر اس سے دور ہو گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاہل انسان، تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ دروازہ نوک کر کے آتے ہیں؟ اور ویسے بھی میری نیند خراب کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سن کر غصے سے اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے خود پر ضبط کیا اور ایک مسکراہٹ کو اپنے چہرے پر سجا لیا۔ میں تو ہر طرح کا حق رکھتا ہوں، اور پھر یہ پاس آ کر جگانا کیا ہوتا ہے؟ اس کا چہرہ اس وقت مکمل سرخ تھا۔ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی وہ عجیب سا احساس محسوس کر رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ زرناب سے خود مخاطب ہوا، ورنہ آج تک اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس کے سامنے اقرار کر پاتا۔ یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے کہ تم مجھے کسی بھی حق سے چھوؤ گے۔ اٹھو، ابھی نکلو یہاں سے، میرے کمرے سے، ورنہ میں تایا جان کو بلا لوں گی، اس نے اپنی جانب سے دھمکی دی۔ اس وقت اس کا دل شدت سے لرز رہا تھا، اور وہ سب کچھ چاہتی تھی لیکن اس کی قربت نہیں، جبکہ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے کھینچتے ہوئے اپنے سینے پر گرا لیا۔ شوہر ہوں میں تمہارا، اور ویسے بھی اپنوں سے اتنی بے رخی اچھی نہیں ہوتی۔ میں یہاں صرف تم سے بات کرنے آیا ہوں زرناب، تماشا مت بناؤ، اس بار اس نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا تھا۔ چہرے پر
मुकम्मल तौर पर संजीदगी थी, लेकिन उस पर रत्ती बराबर असर न हुआ। उसने धकेलते हुए उसे बेड से उठा दिया, जबकि इतने तहकीर आमेज़ लहजे पर वो अच्छा खासा बिगड़ गया था। उसे जरनाब जैसी पढ़ी लिखी लड़की से इतनी बदतमीज़ी की उम्मीद ना थी। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? तुम्हें इतनी तो समझ होनी चाहिए कि कैसे बात करते हैं जरनाब। और वैसे भी हमारे दरमियान एक रिश्ता बन चुका है। अगर तुम इसी तरह बर्ताव करोगी तो क्या होगा हमारा? और जरनाब ने बिना कुछ सोचे समझे हाथ घुमाकर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मुझे नफरत है तुमसे, तुम्हारी वजूद से और तुमसे मुंसलिक हर रिश्ते से। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर फाड़ दूँ। अब तो हद हो चुकी थी। उसका दिल चाहता था कि वह सामने खड़ी लड़की की गर्दन मरोड़ दे, लेकिन फिर खुद पर जब्त करते हुए वो कहर भरी नज़रों से उसे देखते हुए बाहर निकल गया। उसने सख्ती से अपनी मुट्ठियों को भींच लिया था। अगर कोई और होता तो शायद वो उस वक्त तक ज़ेरे ज़मीन दफन कर चुका होता, लेकिन सामने खड़ी लड़की उसकी मनकूहा थी। सो खुद पर जब्त करते हुए वो कमरे से बाहर निकल तो गया, लेकिन उसके दिल में ये बात शिद्दत से असर कर गई थी। जबकि दरवाजे में ही ये सब कुछ देखती ज़ुबैदा बेगम तो हकीकत में बौखला चुकी थी। इससे पहले कि वो उसके पीछे जाती, जब वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गया और अपनी बेटी की जानिब बढ़ते हुए उन्होंने उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ डाला था। तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है क्या? ये क्या किया है तुमने? वो शौहर है तुम्हारा और तुम उसे जानती नहीं हो शायद। और हकीकत भी यही थी। वो हवेली में मौजूद किसी मकीन से वाकिफ़ न थी, और ना ही उसके गुस्से से शायद उसने अपने बाप को भी नहीं देखा था। और यही वजह थी कि वो सारे मर्दों को हल्के में ले रही थी, और उसे लगता था कि गांव में रहने वाले अनपढ़, गंवार और जाहिल होते हैं। वो उसकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी। मुझे कुछ नहीं सुनना अम्मी, मुझे अभी और इसी वक्त इस घर से जाना है। वह हंसियाती अंदाज में चीख रही थी। मुझे यहाँ नहीं रहना और ना ही उस शख्स के करीब भटकना है। आप समझते क्यों नहीं हैं? यह रिश्ता मुझे किसी सूरत कबूल नहीं। और ज़ुबैदा बेगम ने उसके मुंह पर सख्ती से हाथ रखते हुए उसे खामोश करवा दिया। खुदा के लिए खामोश हो जाओ, इससे पहले कि कोई सुन ले। नाश्ता करो और उसके बाद हम हवेली से चले जाते हैं। वो नहीं जानती थी कि जमशेद साहब उन्हें जाने देंगे या नहीं, लेकिन यहाँ से चले जाना ही उनके लिए बेहतर था। अगर जिब्रान जमशेद साहब के सामने ज़ुबान खोल देता और उसकी हकीकत को बता देता तो न जाने उनका क्या रद्द अमल होता, और हुआ भी यही। नाश्ता करने के बाद उन्होंने जमशेद साहब से इजाज़त लेनी चाहिए, लेकिन वो हर किसी इस हक़ में न थे। भाई साहब, बच्ची की पढ़ाई का मसला है, हम शहर में रहकर उसकी तालीम मुकम्मल करवा सकते हैं, और वैसे भी अब आपका हाथ इसके सर पर है तो आप बेफिक्र रहिए, मिलने आती रहेगी ये आपसे। ज़ुबैदा बेगम ने बात को संभाल लिया था और जमशेद साहब को इजाज़त देना पड़ी। ड्राइवर उन्हें छोड़ आया था, जबकि जिब्रान घर पर ना था। वो तो उसी वक्त ही गाड़ी लेकर निकल चुका था। उसके अंदर चलते तूफ़ानों से कोई भी वाकिफ़ ना था, और उसने अपने अंदर मौजूद गुस्से को कैसे दबाया ये वही जानता था, या फिर उसका खुदा। बेमकसद ही गाड़ी सड़क पर दौड़ाते हुए वो अपने अंदर की घुटन को कम करता रहा, लेकिन उस लड़की के साथ साथ अपने मुस्तकबिल की भी फ़िक्र हो रही थी। न जाने जरनाब उसके रिश्ते को कैसे कबूल करती और मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ता, वो नहीं जानता था। शाम के वक्त वो घर लौटा तो ये खबर उसकी मुंतज़िर थी कि ज़रियाब यहाँ से चली गई है। वो हकीकत में नहीं चाहता था कि वो उस हवेली से चली जाए, और पहले भी हवेली वालों के साए से दूर रहकर वो इतनी हठधर्म, ज़िद्दी और मुँहफट हो चुकी थी, और अब निकाह के बाद यहाँ से जाना भी उसे अपनी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ लग रहा था। लेकिन फिर बाप की रजामंदी देकर उसे खामोशी इख्तियार करना पड़ी। वो खामोशी से उठते हुए अपने कमरे में चला गया, लेकिन जमशेद साहब ने उसके चेहरे पर फैली हुई परेशानी को देख लिया था। उस वक्त उसके चेहरे में जो खुशी होनी चाहिए थी वो न थी। उसकी आंखों की मायूसी उन्हें कुछ और ही अलाम दे रही थी। उनका बेटा ऐसा ना था, और वो उसके तासुरात को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। जबकि दूसरी जानिब शहर जाते ही उसे छूट मिल गई, और एक बार फिर अपने पहली रूटीन में आकर वह ज़िंदगी को जीना शुरू करने वाली थी। अब तो उससे भी बढ़कर वो चाहती थी कि अब जल्द से जल्द जमशेद साहब से कागजात लेकर वो अपना रास्ता साफ करे और उस शख्स से अपनी जान छुड़वा ले। तुम्हें अभी सब्र रखना होगा। तुम जानती हो ना कि जब तक जमशेद तुम्हारे हिस्से की जायदाद नहीं दे देता तब तक तुम्हें इस शख्स के साथ रिश्ता रखना है। और ज़ुबैदा बेगम की बात को उसने ये कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दिया था। यह आपका मसला है अम्मी। आपने फ़्लैट खरीदने के लिए सेठ से कर्ज लिया था, लेकिन मैं उसकी जवाबदेह नहीं हूँ।
उसने हमेशा की तरह बेफिक्री दिखाई, जबकि ज़ुबैदा बेगम परेशानी से उसे देखती रही। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। अगर हमारे पास ठिकाना ना होता, तुम्हारी तालीम के लिए पैसे ना होते, तो फिर तुम कैसे अपनी अय्याशियाँ करती? मैंने आपको देख लिया अम्मी, अब तो बस ही कर दें और रहने ही दें आप। जो कुछ आपने मेरे साथ किया है। वो एक बार फिर अपनी बात पर अटक गई और ज़ुबैदा बेगम परेशानी से उसे देखते हुए अपने कमरे में चली गई, जबकि उसने उनके जाते ही मोबाइल निकालकर टांग पर टांग चढ़ा ली। वो ज़िंदगी ऐसे ही बेफिक्री से गुजारना चाहती थी। किसी अमीरज़ादे की बाहों में पनाह हासिल करने के बाद वो उसकी दौलत पर अय्याशी करना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि जिब्रान के पास दौलत न थी, उसके पास दौलत की रेल बेल थी, लेकिन वो उसके टाइप का मर्द ना था। वो चाहती थी कि उसके साथ चलने वाला शख्स उसे किसी भी तरह की रोक टोक ना करे, उस पर जान वारता हो और हर वक्त उसके कदमों में बैठा रहे। जबकि वो साथ चले तो दुनिया हैरत ज़दा होकर देखती रह जाए। यही उसके टाइप के लड़के थे। उसके साथ मिलकर रात भर उसने इंतखाब कर लिया था बॉबी का। उस रोज़ बॉबी उनसे बाप के कहने पर कर्ज तलब करने आया था। पहले सेठ खुद आया करता, लेकिन उस रोज़ उसने अपने बेटे बॉबी को भेजा। दरवाजे पर दस्तक हुई और वही दरवाज़ा खोलने गई थी। जी आप कौन? उसने बेहद नरमी से सामने खड़े स्टाइलिश से लड़के को देखते हुए पूछा। हुरैरा हेयर, लेकिन आप मुझे बॉबी कह सकती हैं। वो उसे देखते ही फ्री हुआ था। अम्मी घर पर नहीं है, किसी वक्त दोबारा आ जाइएगा, उसने कहते हुए दरवाज़ा बंद करना चाहा और बॉबी ने दरवाजे पर हाथ रख लिया। अगर अम्मी घर पर नहीं तो मैं थोड़ी देर इंतज़ार कर लेता हूँ। और वो उसे देखती रह गई। अगर वो उस शख्स के साथ मरासिम बढ़ा बना लेती तो वक्त भी अच्छा गुजर जाता और ये शख्स उसे जिब्रान से भी छुटकारा दिलवा सकता था। उसने 1 मिनट से पहले उसे देखते हुए फैसला किया और फिर उसे अंदर आने दिया। ठीक है, आप इंतज़ार कर लें, थोड़ी देर में अम्मी आ जाएंगी, मैं उन्हें कॉल कर देती हूँ। एक अरसे से ज़ुबैदा बेगम की सेठ सुलेमान के घर ताल्लुकात थे। वो उनकी बीवी की अच्छी दोस्त थी और वहीं से उसने सेठ से कर्जा लिया, जो उन 3-4 फैक्ट्रियों का मालिक था। और बॉबी के साथ बातचीत करते हुए उसने नंबर का तबादला कर लिया और वो शख्स उसके अच्छा खासा काम आ सकता था, जबकि उसकी खूबसूरत शक्ल को देखते हुए वो भी उससे अच्छा खासा अट्रैक्ट हो रहा था। वो बार बार उसे इंस्पायर करने के लिए कुछ न कुछ ऐसा कह रहा था कि वो उसकी जानिब मुतवज्जो हो रही थी। उसकी माँ के आने से पहले ही वो चला गया और वो शख्स उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता था। उसने मुस्कुराते हुए उसे भेज तो दिया, लेकिन अब उसके पास एक नया रास्ता था। रात दिन वो बॉबी के साथ अपनी अटैचमेंट बढ़ाते हुए उससे बातचीत करने लगी। वो भी हद से ज़्यादा उसकी जान में अट्रैक्ट हो रहा था। ज़ुबैदा बेगम ने उसे मना करने की कोशिश की और वो सेठ सुलेमान और उसके बेटे की चालबाजियों से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। वो दिन दहाड़े औरतों को नोचने वाले लोग थे। अभी तक वो सेठ सुलेमान से बची हुई थी और उसकी वजह भी यही थी कि वो उसकी बीवी की अच्छी दोस्त थी और बीवी का खौफ उसे ज़ुबैदा बेगम की पहुंच से दूर रखता। लेकिन उनकी बेटी जिस रास्ते पर जा रही थी वो रास्ता ज़रा भी अच्छा न था और बॉबी ने उसे आए रोज़ ही नित नए सपने दिखाना शुरू कर दिए। और ख्वाबों की दुनिया में सबसे हसीन ख्वाब ये था कि वो जिब्रान जमशेद से छुटकारा हासिल कर लेती, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो एक ऐसी जंजीर है जो उसके गले का फंदा बनकर उसे मार तो सकती है, लेकिन उसके गले से टूट नहीं सकती। अगर उसे ज़रा भी भनक पड़ जाती कि वो बॉबी के साथ रंगरलियाँ मना रही है तो न जाने वो उस पर कौन सी क़यामत ढा देता। उसकी परेशानी को देखते हुए उसके बाप ने उससे बात करने का फ़ैसला किया और उस रात जमशेद साहब ने स्टडी रूम में बुला लिया। दस्तक देते हुए दरवाजे पर वो अंदर दाखिल हुआ तो जमशेद साहब उसके मुंतज़र थे। क्या बात है बरखुरदार, आजकल तुम्हारी रंगत कुछ उड़ी उड़ी सी है। उन्होंने चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट को सजा लिया और आज तक उसका बाप उसके लिए एक बेहतरीन दोस्त साबित हुआ। बाबा, मैं जरनाब के हवाले से बहुत परेशान हूँ। क्या बात है, जरनाब के साथ अब तुम्हारा निकाह हो चुका है, तो फिर किस सिलसिले में परेशानी है? क्या तुम उसके यहाँ से चले जाने की वजह से डिस्टर्ब हो? उन्होंने हल्का सा बात को मजाक का टच दिया, लेकिन वो उस वक्त मजाक के मूड में ना था। बाबा, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ये रिश्ता उस पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया है। ये तो मैं जानता हूँ। जमशेद साहब ने आहिस्तगी से किताब को साइड टेबल पर रख लिया और वो बाप को हैरत से देखता रहा। तो फिर क्या ज़रूरत थी आपको ये रिश्ता उस पर ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की? वो तुम्हारे चाचा की बेटी है, क्या ये काफ़ी नहीं? चाचा जिसे एक अरसा पहले निकाल दिया गया था, वो उसकी बेटी है और हमारी इज्जत भी है। मैं उसे अपने भाई की निशानी बनाकर लाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जुनैद की बेटी जगह जगह ख्वार होती फिरे और उसे यहाँ ले आओ
اس کے دل میں محبت پیدا کرو، اور نکاح کے رشتے میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے بیٹا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں بابا، وہ میری پسند ہے، لیکن میں اس کی پسند نہیں ہوں۔ اور اس روز اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی لڑکی اس حد تک خودسر ہو سکتی ہے؟ اور جمشید صاحب کے لیے یہ حیرت کی بات نہ تھی۔ وہ جس ماحول میں پلی بڑی تھی اس کی تربیت زبیدہ بیگم نے کی تھی، اور زبیدہ بیگم کی خاصیت سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ ایک عرصہ پہلے ان کے بھائی جنید نے یہ غلط قدم اٹھایا۔ یونیورسٹی سے محبت کی پروان چڑھاتے ہوئے وہ اپنے باپ مختار احمد کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، اور مختار احمد نے سراسر ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ ایک بار زبیدہ بیگم کے دروازے پر گئے، لیکن زبیدہ بیگم کے چال ڈھال اور ان کے انداز دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ عورت کبھی بھی خود کو حویلی کی حدود میں قائم نہیں رکھ سکتی۔ سو انہوں نے انکار کرتے ہوئے جنید کو سمجھایا، لیکن جنید نے کورٹ میرج کر لی۔ انہوں نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا، اور ان کے لیے زبیدہ بیگم کا ساتھ بہت کچھ تھا، لیکن شاید زبیدہ بیگم کے لیے ان کا ساتھ کافی نہ تھا۔ انہوں نے ان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ حویلی واپس چلے، لیکن صرف ایک ماہ ہی حویلی رہنے کے بعد وہ حویلی والوں سے تنگ آ چکی تھی۔ انہوں نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے حصے کی جائیداد الگ کر لیں، لیکن جنید اس حق میں نہ تھے، اور اسی دوران اللہ نے انہیں بیٹی سے نوازا۔ وہ مکمل طور پر حویلی والوں سے لا تعلق ہو گئے، صرف اور صرف اپنی بیوی کی وجہ سے، لیکن وہ بیوی بھی ان کی نہیں بن پائی، اور ایک رات وہ اسی صدمے سے خاموشی سے ہارٹ اٹیک کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ جمشید صاحب نے کوشش کی تھی کہ وہ اپنی بھابھی کو اس حویلی میں لے کر آئیں، لیکن وہ کبھی بھی حویلی نہیں آنا چاہتی تھی۔ حویلی والوں سے وہ حد سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ اس وقت انہوں نے زرناب کو دیکھا تھا، اور انہوں نے کافی حد تک زرناب کی ذمہ داری بھی اٹھا لی تھی، لیکن پھر بھی زرناب ان سے وہ محبت نہ کر پائی۔ حویلی والوں سے نفرت اس کی ماں نے اس کی گٹھی میں شامل کرتی تھی۔ اس نے اچھی طرح باپ کو بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن یہی وجہ تھی کہ جمشید صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی اپنی بھتیجی کو اس گھر میں لے کر آئیں گے۔ وہ جب پہلی بار متاثر ہوا تھا، وہ پڑھی لکھی لڑکی بے حد حسین تھی۔ حسین اور ماڈرن قسم کی وہ شوخ چنچل لڑکی اس کے دل کی دھڑکنوں میں رقص کرنے لگی، اور اس کا باپ اپنی بھتیجی سے بڑھ کر کہیں بھی اس کا رشتہ نہیں کرے گا۔ سو اس نے بھی صرف خود کو زرناب کی حد تک محدود رکھا، لیکن آج اس رشتے کی حقیقت جاننے کے بعد اسے حقیقت جس کے لیے اس نے خود کو سمیٹ کر رکھا تھا، آج اسے تھپڑ مارتے ہوئے اسے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ جاہل انسان اس کے قابل نہیں ہے۔ اس روز اس کا مان ٹوٹ گیا، اور رات باپ کے سامنے وہ اسی بات کا اظہار کر رہا تھا۔ میں ان سب باتوں سے بہت پہلے کا واقف تھا۔ اگر تم اسے کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرو گے تو شاید حویلی میں ایک بار پھر جنید اور زبیدہ کی کہانی کو دہرا دیا جائے، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی زرناب ایک بار پھر نفرت کا نشانہ بن جائے۔ اسے محبت سے اپنے قریب کرنے کی کوشش کرو، اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ اور اس روز وہ اپنے باپ کی بات کو مانتے ہوئے خاموشی سے اپنے کمرے میں لوٹ گیا۔ کافی دیر ٹیرس پر سگریٹ پھونکتے ہوئے وہ ان کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے اس رشتے سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا، بلکہ اس نے چاہا تھا کہ وہ زرناب کو وقت دے، لیکن شاید اسے وقت دینا اسے ڈھیل دینے کے مترادف تھا۔ اس رات اس نے موبائل نکالتے ہوئے زرناب کے نمبر پر کال کی، لیکن زرناب نے اس کی کال کاٹ دی۔ اس نے میسج چھوڑا تھا، اور زرناب جب بھی فری ہو مجھ سے ضرور بات کرنا، میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور زرناب نے نفرت سے میسج دیکھتے ہوئے موبائل ہی دور پھینک دیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں خرافانی آئیڈیا آیا۔ یہی تو وقت تھا اسے خود سے قریب کرتے ہوئے بوبی سے متعارف کروانے کا۔ وہ اگر اسے بوبی کے حوالے کر دیتی تو جبران جمشید اس کا پیچھا چھوڑ دیتا، اور تب تک وہ اپنے تایا سے اپنی جائیداد کا مطالبہ بھی کر سکتی تھی، کیونکہ ان کا بیٹا اپنی مرضی سے اسے طلاق دینے والا تھا۔ اسے یقین تھا کہ معصومیت کا یہ ناٹک دیر پا ہوگا، اور اسے یقین کے ساتھ اس نے خود کو شاباش دیتے ہوئے موبائل اٹھا لیا۔ سوری، بزی تھی، آپ سے بات نہیں کر پائی۔ تم سے ڈائریکٹ آپ تک کا سفر جبران کے لیے حیرت انگیز تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے اس نے زرناب کو وقت دے کر بہت اچھا کیا۔ آئی ایم سو سوری، اس روز مجھے لگا کہ میں نے آپ کے ساتھ مس بہیو کیا ہے، لیکن میں اس کے لیے تہہ دل سے معذرت مانگتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بات کو سمجھیں گے۔ میں اس وقت اس کنڈیشن میں نہ تھی کہ اس رشتے کی نوعیت کو سمجھ پاتی۔ اس کے لیے بھی یہی کافی تھا کہ وہ خود اس سے سوری کر رہی تھی۔ اسے اور کیا چاہیے تھا، اور بات چیت کرتے ہوئے وہ کافی اس سے فری ہو گئی، اور جبران تو حد سے زیادہ خوش تھا۔ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں جب بھی آپ فری ہوں۔ اور جبران نے 1-2 دن کا وقت مانگا۔ 1-2 دن تک میں شہر آؤں گا اور ضرور تم سے ملاقات کروں گا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ مجھے بتا دیجیے گا۔
जिब्रान हद से ज़्यादा खुश था। उनकी कॉल पर तो बात नहीं हुई, लेकिन मैसेजेस पर वो उससे इतना फ्री हो चुकी थी कि अब उसे एहसास होने लगा कि निकाह की ताकत ने उसे भी खींचना शुरू कर दिया है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जो कुछ उसका मुंतज़िर है उसे जान लेने के बाद वो हकीकत में बौखला जाएगा। उसने इस बारे में जमशेद साहब को भी आगाह कर दिया और वो भी हद से ज़्यादा खुश थे। उन्हें और क्या चाहिए था जब वो मुतमईन हो जाती। तब रुखसती करवा कर वो अपनी भतीजी को अपने घर ले आते और फिर वो उनकी आंखों के सामने रहती। उस रोज़ जिब्रान उससे मुलाकात करने का फ़ैसला करते हुए शहर निकल गया। उस रोज़ काम से भी उसने ख़ुसूसी तौर पर फ़रागत ले ली थी। वो उसके साथ वक्त गुजारना चाहता था, उसे अपने रिश्ते का एहसास दिलाना चाहता था और मिलने के लिए उन्होंने खूबसूरत जगह का इंतखाब किया। वो वक्त से पहले ही उस जगह पर पहुंच गया और उसे अपने घर इनवाइट क्यों नहीं किया, या शायद वो उसे मिलना चाहती थी किसी ऐसी जगह जहां उन दोनों के अलावा कोई भी ना हो। उस रोज़ वो खुश था और काफ़ी देर वो उसका इंतज़ार करता रहा और कुछ देर के बाद वो उसे किसी स्टाइलिश से लड़के के साथ आती हुई दिखाई दी। वो लड़का तकरीबन उसका हम उम्र ही था। जिस तरह वो उसके साथ आ रही थी, एक पल में देखते ही उसका खून खौल उठा और अगले ही पल वो खड़े होते हुए हैरत से अपनी जगह साकित रह गया। क्या वो कोई ऐसा कदम भी उठा सकती थी? उसने कभी भी नहीं सोचा था। बॉबी के साथ टहल टहल कर चलती हुई वो उसकी जानिब आ रही थी। स्लीवलेस शर्ट के साथ टाइट जीन्स उसके सरापे को नुमाया कर रही थी और बॉबी की नज़रें मुस्तकिल तौर पर उसके सरापे पर जमी हुई थी। मुस्कुराहट उसके चेहरे पर चस्पा थी। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर जिब्रान, कैसे हैं आप? वो आगे बढ़ते हुए उसकी जानिब हाथ बढ़ाए खड़ी थी और वो हैरत से उसकी आंखों में देख रहा था। उस वक्त जिब्रान की आंखों की सुर्खी उसे हकीकत में एक खबासत भरी खुशी से मुतारिफ करवा रही थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो उस शख्स को इस तरह नीचा दिखाकर लोगों के सामने जलील करेगी। वो अपनी जगह पर साकित खड़ा दुख से उसकी आंखों में देखता रहा। ये बॉबी है, सॉरी हुरैरा। वो मज़ीद बॉबी के साथ चिपक गई और बॉबी ने भी एक साथ उसकी कमर के गिर्द लपेटते हुए उसे अपने करीब कर लिया। इससे दूर खड़ी रहो, उसने बाजू से पकड़ते हुए उसे बॉबी से दूर करना चाहा था, लेकिन उसे दूर धकेलते हुए वो कहर भरी नज़रों से उसे घूरने लगी। अपने गंवारपन का मुजाहरा यहाँ पर मत करो, आसपास लोग देख रहे हैं। ये मेरे एक इशारे पर तुम्हें बुरी तरह पीट डालेगा। ये मेरी ज़िंदगी है और मैं जिसके साथ मर्जी खड़ी रहूं। तो मुलाकात करने के लिए आए हो, बैठो, काफ़ी इंजॉय करते हैं। उसे तनबीह करती हुई नज़रों से देखते हुए वो तंज़िया लहजे में कह रही थी। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि जिब्रान जमशेद की जानिब आंख उठाकर देखे। वो उस रोज़ पहले वाला जिब्रान ना था। उसकी आंखों की सुर्खी और चेहरे की सुर्ख रंगत उसके अंदर मौजूद ठाठे मार रही थी, गैरत का पता दे रही थी। और वो बोला कि खबरदार, अगर आज के बाद तुम इन लड़कों के साथ चिपकती हुई नजर आई तो उसने बाजू से खींचते हुए उसे अपने साथ लगा लिया। और चलो यहाँ से, मैं तुम्हें एक मिनट भी यहाँ खड़ा होता नहीं देख सकता। और बॉबी ने उसे गिरेबान से पकड़ लिया। ज़्यादा हीरोपंती दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जानते हो ना कि हुरैरा तुम्हें एक मुट्ठी में मसल सकता है। और यहाँ जिब्रान की हर हद ख़त्म हो चुकी थी। उसने हाथ घुमाते हुए बॉबी के मुंह पर जोरदार मुक्का दे मारा और अगले ही पल वो बर्गर बच्चा उछलते हुए दूर जा गिरा था। उसकी नाक से खून की एक नन्ही सी लकीर निकल आई और उसे अंदाज़ा हो चुका था कि जिब्रान किस चीज़ का नाम है। इर्द गिर्द के लोग उनकी जानिब मुतवज्जो हुए थे, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी को देखते हुए कोई भी उनके करीब नहीं आया था। खबरदार, अगर आज के बाद मेरी बीवी के करीब भी दिखे, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम बात करने के भी काबिल नहीं रहोगे। जबकि बॉबी का उसके सामने मार खाना ज़िल्लत आमेज़ था। वो जल्दी से लपकते हुए एक बार फिर उसकी जानिब बढ़ा और जरनाब को छोड़ते हुए जिब्रान तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ा और उसे बुरी तरह से पीट डाला। सबके सामने मार खाते हुए बॉबी अच्छा खासा सीखवा हो चुका था और जरनाब तो हैरत से चीखते हुए जिब्रान को देख रही थी और उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। वो तो सख्त हैरत ज़दा थी और अगले ही पल वो भागते हुए बॉबी की जानिब बढ़ी। उसे बॉबी के बाप का भी खौफ था और वो उन्हें जिंदा चबा डालेगा अगर उनके बेटे को कुछ भी हुआ तो। जबकि जिब्रान तो पागलपन पर उतर आया। बॉबी के ऊपर गिरते हुए उसने जिब्रान को उससे दूर रखने की कोशिश की थी और अगले ही पल बॉबी ने उसे सीने से धकेलते हुए इतनी शिद्दत से दूर फेंका था कि वो दूर गिरते हुए पत्थर से टकरा गई। उसके सर में शदीद चोट लगी थी। बॉबी वहाँ से भागने में कामयाब हो चुका था, जबकि जिब्रान उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ और इससे पहले ही वो होश व खर्द से बेगाना हो चुकी थी। बॉबी ने उसे इतनी शिद्दत से दूर धकेला कि वो पत्थर उसके सर में लगते ही अच्छा खासा जख्म बना चुका था। जिब्रान को उस पर शदीद गुस्सा था,
لیکن اس کے باوجود وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے باہوں میں بھرتے ہوئے وہ قریبی ہاسپٹل میں لے کر گیا، لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ ایسی خطرے والی کوئی بات نہیں، ان کو شاید صدمہ بھی ہوا ہے اور شوق کی وجہ سے بھی وہ بے ہوش ہو گئی ہیں، لیکن اس میں کچھ ہاتھ کرنے کا بھی ہے۔ انہوں نے اس کی بینڈیج کر دی تھی اور اسے سکون آور انجیکشن بھی لگا دیے تھے جو درد کی شدت میں کمی کا باعث بن سکتے تھے۔ وہ اسے لے کر اپنے فلیٹ میں چلا آیا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے یہیں رکھے گا جب تک کہ وہ اس رشتے کی نوعیت کو نہیں سمجھ پاتی، جب تک کہ وہ ان کارناموں سے باز نہیں آ جاتی۔ اسے حیرت پر حیرت ہو رہی تھی کہ آخر وہ لڑکی اتنا کیسے گر سکتی ہے۔ اس نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک غیر شخص کی باہوں سے لپٹ کر اسے اپنے شوہر کی مد مقابل لا کر کھڑا کر دے گی۔ اس نے جمشید صاحب کو بھی ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا اور وہ بھی سخت سیخ پا ہوئے۔ اسے اپنے پاس رکھو جب تک کہ میں نہیں چاہتا، جب تک کہ اس رشتے کی نوعیت کا احساس نہیں ہو جاتا۔ مجھے پتا ہے کہ اب وہ تمہاری طرف ضرور متوجہ ہوگی، اور رہی بات زبیدہ بیگم کی تو اسے بھی ایک بار احساس ہونے دو کہ اپنی بیٹی کو اتنی آزادی دے کر وہ سراسر اس کا نقصان کر رہی ہے۔ اس سارے پلان میں اس کا باپ اس کے ساتھ تھا۔ یہ ساری دھکم پیل میں اس کی شرٹ بھی تھوڑی سی پھٹ چکی تھی اور اسی لیے اس روز اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے کپڑے تبدیل کر دیے اور وہ اس پر حق رکھتا تھا۔ اس کی بیوی تھی، اگر غیر مردوں کے پاس وہ اتنی خوش تھی تو اس کے ساتھ اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ اٹھتے ہوئے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی، جو کہ گہری سانس سے لیٹے ہوئے اس وقت اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا کہ شاید کمرے میں موجود شخص سویا ہوا ہے، لیکن اس وقت اپنے سامنے جبران کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ تھی۔ صبح کا سارا منظر اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھے وہ حیرت سے کانپتے وجود کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں تھا کہ جبران اس حد تک جائے گا۔ وہ تو اسے ہمیشہ سے ہی ایک گنوار سا شخص سمجھتی تھی جس کے بس میں کچھ نہ تھا، لیکن آج اس نے حریرہ جیسے شخص لڑکے کو پل بھر میں دھول چٹا دی اور حریرہ نے اسے ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی جس پر وہ خود اعتماد کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے میرے کپڑے تبدیل کیے؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہاری غیرت بھی جواب دے گئی ہے؟ وہ اسے غیرت کا احساس دلا رہی تھی۔ میں شوہر ہوں تمہارا اور تم پر حق رکھتا ہوں۔ اگر غیر لوگ تم سے چپک کر تمہیں خوشی کا احساس دلا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ اور ویسے بھی جوانی کی آگ نے تمہیں اتنا بےتاب کر دیا ہے کہ تمہارے شوہر کی قربت ہی تمہیں ٹھیک راہ پر لا سکتی ہے۔ اس پر جھکتے ہوئے ہلکا سا اس کے قریب وہ ہوا اور اس نے کپ کپاتا ہوا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ پلیز دور رہو مجھ سے، اور ویسے بھی مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر چھوڑ کر آؤ۔ نہیں، تم کچھ دن میرے ساتھ یہی رہو گی۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے اور تمہارے شوہر کا گھر، یہاں بے فکر ہو کر رہ سکتی ہو تم۔ اس وقت اس کے سامنے کوئی اور ہی جبران تھا جس پر اس کے آنسو بھی اثر نہیں کر رہے تھے، اور وہ بولی کہ جبران میں یہاں نہیں رہ سکتی، میرا دم گھٹتا ہے۔ آج کے بعد تم یہیں رہو گی اور میرے لائے ہوئے کپڑے پہنو گی اور میرے طور طریقوں کو آزما کر چلو گی، اور اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ تمہیں کہاں رہنا ہے، سمجھے تم؟ اور اگر تم نے زیادہ چیخ پکار کرنے کی کوشش کی تو پھر میں تمہیں اپنے حق کا احساس دلاؤں گا اور پھر تمہیں یہیں رہنا پڑے گا۔ دو ٹوک بات کرتے ہوئے وہ اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سینڈوچ اور دودھ تھا، اور وہ کھانے سے انکار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس وقت اسے شدت سے بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ کافی دیر رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو چکی تھی، اور اس کے روئے ہوئے سے افسردہ حسن کو دیکھ کر وہ نظریں پھیر گیا۔ اس کے حسن سے متاثر ہو کر اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کر کے اس نے پہلے ہی اسے سر پر بٹھا لیا تھا، اور اب وقت تھا اسے اصل جبران جمشید سے متعارف کروانے کا۔ حیرت انگیز طور پر وہ شام تک خاموشی اختیار کر گئی، کیونکہ شاید اسے اس خوف نے کھیل لیا تھا کہ اگر وہ ضد لگائے گی تو شاید جبران اسے اپنی قربت کا نشانہ بنا لے، جو وہ ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی۔ اگلے چند ہی دنوں میں اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ جبران کو وہ ان پڑھ انسان سمجھتی تھی، لیکن وہ اچھا خاصا پڑھا لکھا شخص تھا جو کہ اپنا بزنس بھی شہر میں ڈیولپ کر چکا تھا اور اسے اپنے بلبوتے پر چلا رہا تھا۔ اسے پہننے کے لیے کپڑے جبران نے لا کر دیے تھے اور وہ اس کے لائے ہوئے کپڑوں کو دیکھتی رہی۔ کرتے، پاجامے، ٹراؤزرز اور کچھ لانگ فراکس تھی جو دیکھنے میں بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن اس نے آج تک ایسے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ میں نے آج تک ایسے کپڑے نہیں پہنے جبران، میں نہیں پہن سکتی، پلیز مجھے ٹراؤزر شرٹ لا کر دیں۔ آج کے بعد تم یہی پہنو گی، ہر لڑکی کو اپنی عزت کا خیال ہونا چاہیے۔ میں ان کپڑوں کے ساتھ بھی بہت عزت دار لگتی ہوں، بار بار میرے کردار کو نشانہ مت بنائیں۔ اور جبران نے اسے کمر سے تھامتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔
تم کیسے سوچ سکتی ہو کہ اپنے جسم کی نمائش کر کے کسی غیر شخص کی باہوں میں چھوم کر تم اپنے کردار کو بلند بنا سکتی ہو؟ اپنے حلیے پر غور کرو، کیا یہ کسی بھی مرد کو بھٹکانے کے لیے نہیں ہے؟ اگر کوئی بھی مرد تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے تو 2% کی عزت رہ جائے گی تمہاری۔ اس نے جس طرح نفرت سے کہا تھا، وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھتی رہی۔ وہ قریب آ کر اس کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتا تھا۔ اس کا ٹھہرا ٹھہرا سا لہجہ اور اس کی بات کرنے کا انداز اور اس کی عجیب سی پرسنالٹی اس کے ذہن پر عجیب سے احساسات پیدا کر رہی تھی۔ اس روز مجبوراً اسے جبران کے لائے ہوئے کپڑے پہننا پڑے۔ وہ کافی دیر خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ لانگ شرٹ کے ساتھ پاجامہ پہنے، سینے پر دوپٹہ سجائے، کھلے بالوں کے ساتھ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے اس کی لائی ہوئی لپسٹک کو لبوں پر لگا لیا۔ یہ کوئی نیا پہلو تھا۔ اس نے آج تک خود کو اس طرح نہیں دیکھا تھا، اور جبران بھی اسے اس طرح دیکھ کر کتنی ہی دیر حیرت سے اسے دیکھتا رہا، اور اگلے ہی پل بے ساختہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آ گیا۔ اس نے آہستگی سے اس کا رخ آئینے کے سامنے موڑ دیا تھا اور خود اس کی پشت پر کھڑا آہستگی سے اس کی کمر کو تھامے ہوئے تھا۔ خود کو دیکھو، خود کو پہچانو کہ تم کتنی خوبصورت ہو، اتنی کہ تمہیں سراپے جانے پر صرف تمہارے شوہر کا حق ہے۔ اس نے نرمی سے دوپٹے کا پلو اٹھا کر اس کے سر پر ٹکا دیا، اور اس نے بے اختیار ہی اپنے سر پر ٹکایا ہوا پلو تھام لیا۔ حیا کے روپ میں لپٹی ہوئی عورت بہت خوبصورت لگتی ہے، اتنی خوبصورت کہ اسے دیکھنے والا مرد اسے دیکھنے کے بعد نظروں کو جھکا لے، اسے احساس ہو جائے کہ یہ لڑکی حیا میں گندی ہوئی ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ رتبہ دیا ہے جو کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ میں تمہیں دیکھنے کے لیے کافی ہوں۔ ہمارا رشتہ اتنا خوبصورت ہے کہ اگر میں ساری زندگی بھی تمہیں سراہتا رہوں تو تمہارے لیے وہ کم نہیں ہوگا۔ وہ سرگوشی میں بولتے ہوئے اس کے حواسوں پر چھا رہا تھا، اور وہ کسی طلسم کی طرح آئینے میں اس کے وجود کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں کی خماری اس کے دھڑکتے ہوئے دل کا پتہ دے رہی تھی۔ جبران نے آہستگی سے جھک کر اس کی گردن پر لب رکھ دیے، اور اس نے اپنی آنکھوں کو موند لیا تھا۔ اتنا سکون اس کی رگوں میں سرایت کر گیا کہ آج تک کسی کے چھونے سے اسے اتنے سکون کا احساس نہیں ہوا تھا۔ جانے وہ کتنی ہی دیر آنکھیں موندے کھڑی رہی، اور وہ اسے چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایک طلسم اس کے ارد گرد بکھر چکا تھا، اور اس کی خوشبو ابھی بھی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی اور بری طرح اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ اس کی گرفت اسے ابھی بھی اپنی کمر پر محسوس ہو رہی تھی، جبکہ اس کا لمس ابھی بھی اس کی گردن پر ثبت تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس نے آنکھوں کو کھولا اور کتنی ہی دیر خود کو دیکھتی رہی۔ اس روز اسے احساس ہوا کہ مقابل کسی بھی لڑکی کے دل کو دھڑکا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور چاہے وہ لڑکی زرناب جنید ہی کیوں نہ ہو۔ وہ تقریباً 15 دنوں تک اس کے ساتھ فلیٹ میں رہی، اور اس دوران زبیدہ بیگم نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا تھا۔ سیٹھ کے بیٹے نے اسے اتنا خوار کر دیا کہ اسے بالآخر حویلی لوٹ جانا پڑا۔ حویلی جا کر بھی اس نے جمشید صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، پلیز میری بیٹی کو کہیں سے ڈھونڈ لیں، لیکن وہ مطمئن تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ انہوں نے زبیدہ بیگم کو مطمئن کر دیا کہ وہ اسے جلد سے جلد ڈھونڈ لیں گے، لیکن زبیدہ بیگم اس احساس سے گھلتی جا رہی تھی کہ نہ جانے وہ کہاں ہوگی، اس کی عزت محفوظ ہوگی بھی یا نہیں۔ پہلی بار انہیں احساس ہوا تھا کہ انہوں نے بلا وجہ سے ڈھیل دے کر بہت غلط کیا۔ لڑکیاں ہمیشہ ایک حد میں ہی اچھی لگتی ہیں، اور معاشرہ ناگ کی طرح پھن پھیلائے بیٹھا ہے جو اپنی حدود کو بھلانگنے والی لڑکیوں کو 1 منٹ میں ڈس کر بدنامی کا زہر ان کی رگوں میں انڈیل دیتا ہے، جس کے باعث وہ ساری زندگی تڑپتی رہتی ہیں، اور جس کا خسارہ انہیں ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ اس شام وہ حویلی واپس آئی تو سب لوگ اسے دیکھ کر ہی حیران تھے۔ زبیدہ بیگم تو اسے دیکھتے ہی اس سے لپٹ چکی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی تم آخر ماں کو بنا بتائے؟ تم جانتی ہو کہ میری سانس اٹک چکی تھی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ اور وہ بس خاموشی سے انہیں محسوس کرتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی جدائی میں وہ کتنا پریشان ہو جاتی ہیں، اور اس رات وہ ان کی گود میں سر رکھ کر سو رہی تھی، جبکہ زبیدہ بیگم نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ انہیں یہ سن کر اطمینان ہوا تھا کہ وہ جبران کے ساتھ تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آخر وہ جبران کے پاس گئی کیسے۔ یہ حیرت انگیز سی تبدیلی انہیں بھی اچھی لگ رہی تھی، اور اب انہیں احساس ہوا تھا کہ حویلی کے مکینوں سے زیادہ کوئی ان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ایک زندگی اکیلے پن میں گزار لی تھی، کسی کو اپنا بنا کر نہیں رکھا، لیکن اپنی بیٹی کو وہ اپنے جیسا نہیں بننے دینا چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے ان کی بےتابیوں کا تذکرہ سن رہی تھی جب ملازمہ نے اسے بتایا کہ جمشید صاحب اسے اسٹڈی روم میں طلب کرتے ہیں۔ وہ عمومی طور پر اس وقت اسٹڈی روم میں ہی ہوا کرتے تھے۔
दुपट्टा सिर पर लिए हुए वो आहिस्तगी से कमरे से बाहर निकल आई और दिल था कि न जाने क्यों पसलियां तोड़कर बाहर आने पर तुला था। वो नहीं जानती थी कि जमशेद साहब उसका क्या फ़ैसला करेंगे। अगर उन्होंने बॉबी के मुतल्लिक कुछ पूछ लिया तो उन्हें क्या बताएगी, लेकिन उस वक्त उनके सामने हाजिरी देना उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। वो शख्स तो उसे यहाँ छोड़कर यूं लापता हुआ जैसे आहिस्ता आहिस्ता उससे मुतनफ़िर होने लगा हो। उन 15 दिनों में भी वो उसके एक बार भी करीब नहीं आया था और ना ही उसे अपनी गुर्बत का एहसास दिलाने की कोशिश करते हुए उस पर अपना हक जाहिर किया। वो बस हल्की फुल्की धमकियाँ ही दे सकता था और उसे यकीन था कि जिब्रान उसे उसकी मर्ज़ी के बगैर छू नहीं सकता, क्योंकि वो औरत पर ज़बरदस्ती करने का कायल नहीं। आहिस्तगी से दरवाजे पर दस्तक देते हुए वो अंदर चली आई और सलाम करते हुए जमशेद साहब के सामने बैठ गई। जी ताया अबू, आपने बुलाया मुझे? उसने अपनी पलकों को झुका रखा था। जमशेद साहब कितनी ही देर उसका चेहरा देखते रहे। ये तब्दीली बहुत पुरसकून थी। आज वो जुनैद अहमद की बेटी लग रही थी, ना कि ज़ुबैदा बेगम की। मैंने यहाँ तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के बहुत अहम फ़ैसले के लिए बुलाया है। मैं जानता हूँ कि रिश्ता तुम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया है। मैं नहीं चाहता कि अगर मेरे मरहूम भाई की बेटी सारी ज़िंदगी सिसकती रहे। जो भी फ़ैसला हो वो तुम्हारी मर्ज़ी से होगा। अभी रुखसती नहीं हुई और अगर तुम्हें जिब्रान के साथ रुखसत होना है तो तुम मुझे कह सकती हो, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ताया अब्बू तुम्हें इस रिश्ते से आज़ादी दिला दें तो वो हक़ भी तुम्हारे पास है। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी मेरे पास रहे, महफूज रहे और उस पर और उसकी इज़्ज़त पर कोई आंच ना आए। और बेसाख्ता ही इमोशनल होते हुए वो उठी और उनके घुटने पर सर रख कर रोटी। वो उसे बुरी तरह से सिसकता हुआ देख रहे थे। उनकी अपनी आंखें भीगने लगी। और मैंने पापा को नहीं देखा था ताया अबू, लेकिन यकीनन वो भी आपकी तरह होंगे। ये रिश्ता मेरे लिए काबिल फ़ख्र है, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं जिब्रान के काबिल नहीं हूँ। मैं ख़ुद को उनकी पसंद के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रही हूँ और शायद मैं इस कोशिश में कामयाब हो जाऊँ। सुकून की एक ठंडी लहर उनके सीने पर सिरायत करती रही। उन्होंने झुककर उसके सर पर अपने लब रखे और कहा कि तुम मेरी जान हो बेटी, और जिब्रान के लिए तुमसे अच्छा इंतखाब हो ही नहीं सकता। तुम इस हवेली की रौनक हो। उसी दौरान सकीना बेगम भी अंदर दाखिल हुई और नरमी से उन दोनों को मुस्कुराता हुआ देखकर बाहर चली गई थी। उन्होंने सबसे पहले पागलपन पर उतरे हुए बेटे को कॉल करके खुशखबरी सुना दी। वो रजामंद है और उसे कोई एतराज़ नहीं। वो भी तुमसे मोहब्बत करने लगी है। तुम्हारी मेहनत कामयाब हुई मेरे बच्चे, उन्होंने बेहद शफीक लहजे में कहा। और मुकाबिल ने अपनी चमकती हुई आंखों को मुस्कुराने से नहीं रोका था। उसे और क्या चाहिए था? मोहब्बत अगर उसकी पनाहों में आने के लिए तैयार हो गई थी तो इससे बढ़कर खुशनुदी क्या हो सकती थी। थैंक यू अम्मी। उसने ही अपने बाप से कहा था कि वो ये फ़ैसला ज़रनाब की मर्ज़ी के मुताबिक ही करे, और ज़रनाब ने उनको बता दिया था कि उसे कोई एतराज़ नहीं है। दिल में कुछ खदशात थे और उस शख्स के हवाले से कि न जाने वो क्या बर्ताव करेगा, लेकिन उसे यकीन था कि जब वो उसकी बेताबियत से मुतारिफ़ होगी तो उसे अपनी किस्मत पर टूट कर रश्क आएगा। खुद से मुंसलिक रिश्तों को कभी भी बेमानी मत समझिए। बाज़ रिश्ते आपके लिए जानलेवा होते हैं और इन जानलेवा रिश्तों के लिए जान से गुजरने से भी गुरेज न करें। कुछ लोग आपके लिए नेमत से कम नहीं होते और उन लोगों को खोना आपको सारी ज़िंदगी की अज़ियत में मुब्तला करता है। लिहाजा वक्त रहते ही उनकी कदर करें, क्योंकि मशहूर कहावत है कि मुमताज़ के लिए बनाए गए मकबरे को सारी दुनिया ने देखा है, लेकिन मुमताज़ ने नहीं।